الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون. وقال تعالى وترجون من الله ما لا يرجون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور میرے عزیزوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں اپنی زندگی کے قیمتی 53 برس گزارتے ہیں. 40 سال تو وہ ہیں جو نبوت ملنے سے پہلے کے ہیں، اور 13 سال وہ ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملنے کے بعد کے ہیں. جب تک آپ مکۃ المکرمہ میں نبوت ملنے کے بعد رہے، ان میں سے ہر ایک سال کو سن نبوی سے یاد کیا جاتا ہے. انہی 13 سال والی نبوی زندگی میں سے 13واں سال، جس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمانے والے ہیں. اس سال حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک سے تقریباً 75 افراد کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں حج کے لیے تشریف لائے. مکہ سے باہر ایک گھاٹی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے دوران حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 75 ساتھیوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں بیعت کی، جس بیعت کو مذہب اسلام کی تاریخ میں بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی ایک بیعت ہوئی تھی، ان میں بیعت کرنے والے حضرات صحابہ کی کل تعداد 12 تھی. تاریخ اسلام میں اس بیعت کو بیعت عقبہ اولی کہا جاتا ہے. جب یہ بیعت ہو گئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے اسلام کے بارے میں انہوں نے جو ابتدائی معلومات تھی وہ معلومات حاصل کر لی، تو فوراً ہی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان 75 صحابہ نے جو ان کے ساتھ موجود تھے یہ دعوت پیش کی کہ یا رسول اللہ اب آپ مدینہ تشریف لے آئیے. یہ آپ کو جو دعوت دی گئی یہ کوئی رسمی دعوت نہیں تھی، جیسا کہ آج ہم اور آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، بلکہ یہ دعوت دینا اور پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جانا،
یہ اپنے اندر بہت سارے خطرات کو دعوت دے رہا تھا اور بہت ساری خطرے کی باتیں اس کے اندر پائی جا رہی تھی، مگر ان نو مسلموں کا بھی، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، حضرت مصعب ابن عمیر اور ان کے ساتھ جو آنے والے حضرات تھے، وہ حضرات ابھی نئے نئے مسلمان تھے، مگر اس کے باوجود بھی ان کا یقین بہت محکم اور مضبوط تھا، ان کا ایمان بھی بہت مضبوط تھا، اور عملی طور پر بھی وہ بہت ہی پختہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ پاک تشریف لے جانے کی اور مدینے میں مستقل آ جانے کی دعوت پیش کر دی۔ اس موقع کے اوپر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھتے تھے، اور مکے میں رہتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اذیتیں اور تکلیفیں مکہ کے کافروں اور مشرکوں کی طرف سے دی جا رہی تھی، حضرت عباس اور اس جیسے دیگر حضرات جو بھلے اسلام قبول نہیں کیے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈیفینس کرتے تھے، آپ کا دفاع کرتے تھے، آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کی رکشا کرتے تھے ان لوگوں سے جنہوں نے ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی غیر مسلم ہیں، مگر اس کے باوجود بھی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں سے یہ بات کہی، یا معشر الخزرج، اے خزرج قبیلے کے لوگوں، سنو کہ محمد ہمارے اندر کے آدمی ہے، اور اب تک ہم نے محمد کی ہماری قوم کی طرف سے دی جانے والی اذیتوں اور تکلیفوں سے حفاظت کی ہے، نیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم میں اگر دیکھا جائے تو نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق اور قابل ہے، اور اب تک ہم اس کی حفاظت کے اندر لگے ہوئے ہیں، لہذا اگر تم کوئی فیصلہ کر رہے ہو تو بہت سوچ سمجھ کر کے یہ فیصلہ کرنا۔ اگر محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم تم کوئی وعدہ کر رہے ہو اور ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رہے ہو، کوئی سندھی کر رہے ہو، اور انہیں کوئی وعدہ کر کے اپنے مقام کے اوپر یعنی مدینے کے اندر لے جانا چاہتے ہو، تو سنو، بہت سوچ سمجھ کر کے یہ فیصلہ کرنا، کہیں دشمنوں کے دباؤ کی بنیاد کے اوپر یا دشمنوں کے ظلم اور جبر کی بنیاد کے اوپر تم اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کر سکو، اور اس طرح تم اپنے معاہدے کو توڑ کر کے کہیں بڑی مصیبت کا شکار نہ ہو جاؤ اور کہیں بہت بڑے خطرے کے اندر تم گر نہ جاؤ، لہذا سوچ سمجھ کر کے محمد رسول اللہ کو مدینے میں آنے کی دعوت دینا۔ کیا ان کا یقین تھا، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ کافروں اور مشرکوں کی طرف سے ظلم اور ستم اپنی انتہا پر تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی معمولی سلوک نہیں کیا جا رہا تھا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک اس کی آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو معاملہ کیا جا رہا تھا، گھریلو معاملہ کرنے والے افراد میں آپ کا چچا ابو لہب، حضرت حکم ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسی طرح عقبہ ابن معیط اور ابو لہب کے بیٹوں میں عتبہ اور عتیبہ،
یہ آپ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتے تھے، اور پڑوس میں رہنے کے باوجود بھی جب نبوت کا آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا اور مکہ کے کافروں اور مشرکوں کے بتوں سے اپنی بیزاری کا اعلان فرمایا کہ میں ان بتوں کو نہیں مانتا ہوں، اس موقع کے اوپر سب سے زیادہ گھریلو طور پر دشمنی کرنے والوں میں یہ نام جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیے سر فہرست ہے۔ ان کی طرف سے دی جانے والی تکلیفوں میں، جیسا کہ روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، سب سے بڑی تکلیف تو یہ دی جاتی تھی کہ بکری کو کاٹ کر کے بکری کی جو بچہ دانی ہوا کرتی تھی، جس میں بکریوں کے بچے پروان چڑھتے ہیں، جس کو بچہ دانی کہتے ہیں ہم لوگ، یوٹرس جس کو کہا جاتا ہے، وہ ایک چھوٹی سی ہوا کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر میں جب نماز پڑھتے تھے تو ان لوگوں کا یہ کام ہوا کرتا تھا کہ اس بچہ دانی کو اس طرح سے ڈالتے تھے کہ سیدھے نبی کے سر کے اوپر آ کر کے، وہ جیسے ایک ٹوپی پہنی جاتی ہے اس طرح نبی کے سر میں آ کر کے پڑتی تھی۔ آپ علیہ السلام کو اس طرح سے اذیتیں دیا کرتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، نبوت کے گھر کے اندر جب ہانڈی کو چولہے پر رکھا جاتا تھا اور اس ہانڈی کے اندر پانی کو ابالا جاتا تھا، عین اس موقع کے اوپر یہ اس بچہ دانی کو جو بکری کی ہوا کرتی تھی اس طرح سے ڈالتے تھے کہ وہ کھولتی ہوئی بکری کی کھولتی ہوئی جو کیا کہتے ہیں ہانڈی ہوتی تھی اس کے اندر جا کر کے گرتی تھی، جس کو لے کر کے گرم گرم پانی اور اس ہانڈی کے اندر جو چیزیں رکھی ہوئی ہے وہ سب چیزیں باہر آ جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام کو گھریلو طور پر اس طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ باہر کی دنیا کا عالم تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام کے لیے ابو جہل اور اس طرح کے لوگ ایسی اذیتیں دیا کرتے تھے کہ آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالنا، اور پھر آپ آگے دیکھیں عجیب و غریب انداز آپ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے اپنا رکھا تھا، یہاں تک کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ علیہ السلام کی بیوی ہے اور انہی کے پیٹ سے آپ علیہ السلام کی اولاد ہوئی، ان اولاد میں جو آپ کی نرینہ اولاد تھی، مذکر اولاد تھی، یعنی کہ پروش جو اولاد تھی وہ تو دنیا میں نہ رہی، لیکن جو آپ کی حیات میں بھی باقی رہی تھی، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرماتے ہیں مورخین نے اس بات کو نوٹ کیا کہ خدیجہ جب نکلتی تھی گھر سے اپنی ان بیٹیوں کو لے کر کے، تو خدیجہ اپنے شوہر کے اوپر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر کے اور یہ بیٹیاں اپنے باپ کے اوپر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر کے حیران پریشان ہو جایا کرتی تھی، لیکن یقین اور ایمان محکم اور نبی پاک علیہ السلام کی نبوت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مدد، نصرت، کامیابی کے اوپر اتنا مضبوط یقین تھا کہ اتنی ساری اذیتوں اور تکلیفوں کے باوجود بھی ذرہ برابر بھی اپنے مشن سے ہٹنے کے لیے ایک اشارہ بھی ادھر سے کسی نے نوٹ کیا ہو تاریخ کے اندر، ہم تاریخ کے اوراق اور تاریخ کے پیج کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، کہیں بھی یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ اتنا خطرناک حال حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور ان 75 صحابہ کرام کو بھی معلوم تھا، اور انہی حالات کو سامنے رکھ کر کے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ان سے کہی تھی کہ ذرا سوچ سمجھ کر کے مدینے میں ان کو لے جانے کی دعوت دینا، کہیں دشمنوں کی زیادتیوں کی بنیاد کے اوپر تمہارے پاؤں پھسل نہ جائے۔ اتنا سارا دیکھنے اور سننے کے باوجود بھی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سنے، کیا فرمایا مصعب ابن عمیر نے؟ سمعنا ما قلت، اے عباس آپ نے جو بات کہی ہے وہ تو ہم نے سن لی، ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی، فتکلم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اب آپ بات فرمائیے، آپ ہم سے کیا عہد لینا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی چاہت کے مطابق اور اپنے پروردگار کی چاہت کے مطابق آپ عہد لے لیجئے، میں مصعب ابن عمیر اور میرے یہ ساتھی اس بات کی ضمانت اور گارنٹی لیتے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ کو ہم کسی موقع کے اوپر بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک بات کہی کہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ میرا اور میرے آنے والے صحابہ کا جو مدینے میں ہجرت کر کے آئیں گے، تم خیال رکھنا، ان کی مدد کرنا، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہاں تک آپ اس کا خیال رکھنا. حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت مصعب ابن عمیر کے 75 ساتھیوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں کہا، صرف 2 باتیں انہوں نے کہی. پہلے نمبر کی بات، یا رسول اللہ، آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے اپنی جان، مال، آبرو، عزت، ہر چیز کو قربان کر دیں گے، لیکن آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ اس کی وجہ سے ہمیں صلہ کیا ملے گا، اس کا ہمیں بدلہ کیا ملے گا. ایک جملے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بدلے کے طور پر کیا ملے گا؟ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو صلے کے طور پر تمہیں کیا ملے گا؟ تمہارا یہ سوال ہے. میں ضمانت لیتا ہوں محمد رسول اللہ اس بات کی، شہادت دے رہا ہوں اس بات کی، اور گارنٹی لے رہا ہوں اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی اس تعاون کے بدلے میں اور اس مدد کے بدلے کے اندر تمہیں ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. حضرات صحابہ خوش ہو گئے، مصعب ابن عمیر راضی ہو گئے، خوش ہو گئے کہ بس اسی کی آرزو ہے اور اسی کی تمنا ہے، اور کسی چیز کی ہمیں تمنا نہیں ہے. اور دوسری درخواست انہوں نے کیا، رسول اللہ، اور یہ موقع بھی ایسا تھا کہ اتنا زبردست تعاون کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جان کی بازی لگانے کی بات کہی جا رہی ہے، تو اس موقع کے اوپر مدد کرنے والوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اس طرح کا سوال کرے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہیں آپ ہمیں یہ تو بتا دیجئے کہ جب کامیابی مل جائے گی، اسلام کو فتح مل جائے گی اور کفر اور شرک کو ہمیشہ کے لیے شکست مل جائے گی، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر کے پھر کہاں چلے جائے، دوبارہ مکۃ المکرمہ کی طرف چلے جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملے ارشاد فرمائے. نبی رحمت فرماتے ہیں، الدم والدم والهدم والهدم وانا منكم وانتم مني احارب من حاربتم واسالب من سالبتم. نبی رحمت فرماتے ہیں، میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ رہے گا، میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ رہے گا. تم مجھ میں سے ہو، میں تمہارے اندر سے ہوں، تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں. تمہاری جس کے ساتھ جنگ ہوگی، میری جنگ محمد رسول اللہ کی بھی اسی کے ساتھ ہوگی. تمہاری صلح جس کے ساتھ ہوگی، میری صلح بھی اسی کے ساتھ ہوگی. میرے عزیزوں، اس واقعے کو بیان کرنے سے میرا منشا اور مقصد یہ ہے کہ آج بھی میرے اور آپ کے اوپر، عالم اسلام کے اوپر، مسلمانان عالم کے اوپر اسی طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک اور بات میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشرکین کے ظلم سے جب ان کی حدیں بڑھ گئی، آپ جانتے ہیں بلال، صہیب، حضرت سمیہ، حضرت یاسر کے ساتھ کیا کیا انہوں نے کیا، خباب بن ارت کے ساتھ کیا. بس ایک مرتبہ اس خواہش کا اظہار کیا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ، الا تستنصر لنا، اے ہمارے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے؟ الا تدعو اللہ لنا، یا رسول اللہ، کیا آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا نہیں کرتے؟ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، اتنی سختی ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، اور ہر طرف سے ہمارے اوپر مار پٹائی، ہمیں ذلیل کرنے کے لیے جو حربے ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام حربے یہ لوگ استعمال کر چکے ہیں. خباب کہتے ہیں، یا رسول اللہ، الا تستنصر لنا، کیا آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے مدد کی درخواست نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، مایوسی ہمارا ایمان نہیں ہے، ایمان والے کے پاس مایوسی کو کوئی جگہ نہیں ہے. میں آپ کو بھی مایوس کن حالات کے اندر یہ واقعات سنا کر کے یہ آپ کے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے، یعنی کہ یقین محکم رکھنے کے لیے یہ واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سیرت طیبہ کے حوالے سے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اے خباب، تمہیں معلوم ہے
تم سے پہلے کی قومیں جب اپنے نبی کے اوپر ایمان لاتی تھی تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ یحفر لہم فی الارض، زمین میں ان کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا اور نبی پر ایمان لانے والے کو اس گڑھے میں ڈال کر کے دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو معلوم ہے اب ایک خباب اس کے باوجود بھی ان کے ایمان سے اور ان کے دین سے ان کی طرف سے دی جانے والی یہ تکلیفیں ان کو ہٹا نہیں سکتی تھی۔ جانتے ہو ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ ان کے ساتھ یہ کیا جاتا تھا کہ تیز ترار آرا لیا جاتا تھا، فیوضع علی رأسہ، اور اس آڑے کو اس کے دماغ کے بالکل بیچوں بیچ میں رکھا جاتا تھا اور پھر اس کو چلا کر کے اس کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے جاتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ ظلم ان کو ان کے دین سے ذرہ برابر بھی ہٹا نہیں پایا۔ اتنا ہی نہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ لوہے کے کنگے بنائے جاتے تھے، تیز دھاردار لوہے کے کنگے، کنگی جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کانسکی جس کو ہم کہتے ہیں، لوہے تیز ترار کنگے بنائے جاتے تھے۔ اس کے دانتوں کو ان ایمان لانے والے مومنوں کے جسموں کے اوپر رکھ کر کے ان کے گوشت کے اندر اتار دیا جاتا تھا اور ان کی ہڈیوں اور ان کے مسل کے اوپر اس کو برابر سے رگڑا جاتا تھا تاکہ ان کو ان کے ایمان سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی سرکار فرماتے ہیں تم سے پہلے لوگوں میں ایمان لانے والوں کو جو تکلیفیں ملی ان تکلیفوں نے ان کو ان کے دین سے اور ان کے ایمان سے ذرہ برابر بھی ہٹایا نہیں ہے۔ مسلمانوں، حضرت خباب بن ارت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کو بیان کر کے تسلی دی تھی۔ ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہیں اور آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی سیرت پاک کے یہ الفاظ جیسے خباب کے لیے تھی، میرے اور آپ کے لیے بھی یہ الفاظ آج موجود ہے میرے اور آپ کی تسلی کے لیے۔ بس انتظار کرنا ہے اس بات کا، انتظار کرنا ہے اس بات کا کہ وقت آئے گا اور ضرور یہ وقت آئے گا کہ فتح و نصرت میرے اور آپ کے قدم چومے گی۔ اقبال نے اس حقیقت کو بیان فرمایا، یقین محکم عمل فہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں۔ یقین محکم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل فہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں، زندگی کے اس جہاد کے اندر، زندگی کی جد و جہد کے اندر، زندگی کی اس کشمکش کے اندر اور زندگی کے ظلم اور زندگی کے اندر یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے اندر تمہاری شمشیر، تمہاری تلوار صرف ایک چیز ہے، یقین محکم، اللہ کی ذات کے اوپر میرا اور آپ کا مضبوط یقین ہونا چاہیے۔ خباب کا یہ یقین تھا۔ آپ کو معلوم ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ سے نکل کر مدینہ پاک کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، ادھر مشرکین مکہ اور ادھر کفار نے اعلان کر دیا تھا اور انعام اس کے لیے مقرر اور متعین کر دیا تھا کہ جو محمد کا پتہ بتلائے گا ہم اس کو اتنا ایمان دیں گے۔ سراقہ ابن مالک جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، انعام کی لالچ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش کے اندر نکل رہے ہیں۔ سیرت تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کو نوٹ کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں سراقہ ابن مالک آپ کو تلاش کرتے 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 وہاں تک پہنچ گیا تھا جہاں آپ میں اور اس کے درمیان میں کوئی زیادہ ڈسٹنس باقی نہیں تھا، کوئی زیادہ دوری باقی نہیں تھی۔ اب قریب تھا کہ وہ محمد رسول اللہ کو اور صدیق کو دیکھ لیتا اور دیکھ کر کے آپ کا پتہ بتا دیتا، لیکن ہوا ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ وہیں اس کے پاؤں نیچے دھس گئے۔ فوراً اس کو متوجہ ہوا، متنبہ ہوا اور فوراً اس کو اپنے اس عمل کے اوپر پشیمانی ہوئی۔ پھر اس نے سوچا کہ نہیں، انعام تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ یقیناً اس موقع کے اوپر پھر وہ آگے بڑھتا ہے اور اس کے پاؤں پھر زمین کے اندر ٹس جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھانا تھا، ایمان کی حقیقت اس کے دل کے اندر اتارنی تھی۔ سمجھ میں آ گیا کہ یقیناً یہاں پر کوئی الگ ہی معاملہ ہے۔ محمد رسول اللہ کی عظمت اس کے دل کے اندر ڈال دی گئی۔ وہ محمد کے پاس پہنچ کر کے محمد کا غلام بن جاتا ہے اور آپ کا کلمہ پڑھتا ہے۔ اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ کو جو جملے کہے ہیں دوستو سنو اور دھیان سے سنو۔ یا سراقہ، اے سراقہ، کیف بکا، تیری کتنی بڑی شان ہوگی، تیری خوشی کا عالم کیا ہوگا۔
तो कितनी बड़ी अजमत का मालिक होगा। इदा तसव्वर तभी सुवारा किसरा, जिस वक्त के तेरे दोनों हाथों के अंदर किसरा बादशाह के कंगन हाथ में ला करके डाल दिए जाएंगे। दोस्तों ये उम्मीदी के जुमले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जाहो जलाली के मौके के ऊपर नहीं कहे थे, ये उस मौके के ऊपर कहे थे जिस मौके पर वतन अजीज को छोड़ करके कोई पुरसाने हाल नहीं था, उस मौके के ऊपर कहे थे अल्लाह के रसूल। आप जानते हो आप कितने आबदीदा थे उस वक्त। वल्लाह जब मक्का को छोड़ा था, मैं भी बताता हूं, सुराका की बात को पूरी कर रहा हूं, उस मौके के ऊपर जब मक्के को आपने छोड़ा था, यो जुमले ज़बान नबुव्वत से जारी हुए थे, जो किसी भी इंसान को पत्थर जैसा दिल रखने वाला इंसान क्यों ना हो, उसको पिघला करके रख देते हैं, उसके दिल को नरम और मौम करके रख देते हैं। फरमाया वल्लाहि इन्नका लखैरु अर्दिल्लाह, वल्लाह इन्नका लखैरु अर्दिल्लाह व अहब्बु अर्दिल्लाहि इलल्लाह। कसम खुदा की ए मेरे वतन अजीज, ए मक्का, मैं जानता हूं कि रुए जमीन के ऊपर सबसे बेहतरीन अगर कोई शहर हो सकता है तो तू, इस रुए जमीन के ऊपर सबसे महबूब अल्लाह के नजदीक अगर कोई शहर है, ए मक्का तू है। लेकिन क्या करूं, लेकिन उखरिज तो मुझे तेरे बाशिंदे अपने इस मकान से निकाल रहे हैं, वरना मां खरज तुम्हें निकलने के लिए तैयार नहीं हूं। इतनी बेबसी के साथ सरकार निकल रहे हैं, लोग उनकी तलाश के अंदर पीछे पड़े हुए हैं, कहीं से भी दूर दूर से न असबाब में मुवाफकत पाई जा रही है, न हालात में मुवाफकत पाई जा रही है, न कोई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुवाफिक बनकर के आ रहा है, सिवाय मुखालफतों की और कोई चीज वहां पर नजर नहीं आ रही है। एंड उस मौके के ऊपर उम्मीद से बढ़कर अल्फाज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुराका से कहे, कैफ बिका या सुराका, ए सुराका तेरी शान कितनी ऊंची होगी। जबकि किसरा नामी बादशाह जो उस वक्त के बहुत ही जबरदस्त एम्पायर कहे जाते थे, दो ही तो थे, किसरा ईरान का और रोमन एम्पायर जो पाए जाते थे, जिसको कैसर कहा जाता है, और फारिस का ये किसरा था जिसको किसरा इब्ने हुर्मुज कहा जाता है। ये उस वक्त के सुपर पावर समझे जाते थे, जिनकी एम्पायरिज्म के सामने आज का एम्पायरिज्म कोई हैसियत नहीं रखता है, आज की सल्तनत कोई हैसियत नहीं रखती है। उनकी ताकत और उनके ऊपर मर मिटने वाले उनके फौजी और उनके मानने वाले आज के इस सम्राटों के पास इनकी कोई मिसाल नहीं है, इनको आप उनके साथ कोई कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौके के ऊपर ये जुमले इरशाद फरमाए, किसरा जो कंगन अपने हाथ में पहनता है, ए सुराका तुझ जैसे चरवाहे के बारे में मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पेशीन गोई कर रहा हूं। और ऐसे मौके के ऊपर जब हालात बिल्कुल गैर मुवाफिक है, मुखालिफ हालात के अंदर ये जुमले इरशाद फरमाए। दोस्तों तारीख दुनिया ने इस बात को भी नोट किया। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का जमाना है। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने मदाइन शहर को फतह किया, और जब उनके सामने पूरा माले गनीमत लाया गया, शत्रुधन हजरत उमर इब्न खत्ताब के कदमों के अंदर लाया गया, उस माले गनीमत और शत्रुधन के अंदर यही किसरा के दोनों कंगन भी मौजूद थे। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने आवाज लगाई, जाओ सुराका इब्न मालिक को बुलाओ। सुराका को उमर इब्न खत्ताब के सामने लाया गया। ए सुराका तेरी किस्मत का क्या पूछना, आओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कसम पुरसी और बेबसी के आलम के अंदर जो जुमले इरशाद फरमाए थे कि तेरे हाथों के अंदर किसरा के कंगन होंगे, इरफा यदैक, हजरत उमर के अल्फाज में सुना रहा हूं, इरफा यदैक, आओ अपने हाथ को ऊंचा करो। हजरत उमर ने अपने हाथ से किसरा इब्न हुर्मुज बादशाह के कंगन सुराका इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में पहनाए। दोस्तों हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो जाए, हालात कितने ही संगीन क्यों ना हो जाए, सीरत तय्यबा से ये पैगाम मिलता है कि मुसलमान, जैसा कि मैंने कहा इकबाल की आवाज के अंदर, यकी मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। और एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, दिले मुर्दा दिल नहीं है, दिले मुर्दा दिल नहीं है, उसे जिंदा कर दोबारा। दिले मुर्दा दिल नहीं है, उसे जिंदा कर दोबारा, क्योंकि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। यानी कि तुम्हारी पुरानी बीमारियों का अगर कोई इलाज है तो यकीन मुहकम अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा कीजिए,
اللہ کی ذات کے اوپر کامل بھروسہ کیجئے. قسم خدا کی میں نے اور آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے پریکٹیکلی طور پر مایوس کن حالات کے اندر، انتہائی خطرناک حالات کے اندر اور ایسے حالات کے اندر کہ جب پوری قوم کو تہس نہس کرنے کے لیے دنیا بھر کی طاقتیں محمد رسول اللہ کے مقابلے میں آ کر کے کھڑی ہے، اینڈ اس موقع کے اوپر یہ امید افزا الفاظ سنائے تھے. آج بھی قرآن ان الفاظ کو اپنے جگر کے اندر اور اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ببانگ دہل اعلان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس تو گمراہ انسان ہوا کرتا ہے، کافر ہو سکتا ہے، مشرک ہو سکتا ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. اور تم اللہ سے وہ امید کر سکتے ہو اور کرتے ہو جو کوئی کافر اللہ سے امید نہیں رکھتا ہے. مایوسی کے ان حالات کے اندر اللہ کی ذات پر یقین پیدا کرو جو یقین انہوں نے پیدا کیا تھا. پھر مسلسل آپ اپنے عمل کے اندر لگے رہو. اور پھر جو اخلاق نبوت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں، ہم 50 سال کی زندگی کو پہنچے، 60 سال کی زندگی کے اندر پہنچے، 15 سال کی غیر مکلف زندگی جس میں شریعت کا حکم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، جس میں شریعت کا کوئی حکم ہمارے اوپر عائد نہیں ہوتا ہے، اس زندگی کو چھوڑ دیجئے دوستو. 50 سال کا انسان ہوا، 35 سال کی ذمہ داری والی زندگی میں اگر سیرت طیبہ کی ایک سال میں اگر ایک سبق وہ اپنے اندر اتار دیتا، 35 سال کے اندر 35 سبق سیرت کے اپنے اندر اتار دیتا. نبی کی زندگی کے 35 وہ اوراق کہ جس کی بنیاد کے اوپر نبی نے ناموافق حالات کے اندر دنیا کو بتلا دیا کہ حالات اپنی موافقت میں کر سکتے ہیں. اگر وہ اخلاق میں اور آپ اپنی زندگی میں، روزانہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سال میں اگر ایک اخلاق نبوت کو اپنی زندگی میں اپناوے، انسان 70 سال کا بوڑھا ہوگا. 50 یا 60 اخلاقی ابواب اور اخلاقی چیپٹر اپنی زندگی کے اندر اتار کر کے جائے. آپ بتاؤ تو صحیح، کیا پھر دنیا کے اندر اندھیرا رہ سکتا ہے؟ کیا دنیا کے اندر آپ ایسے جوت جلائیں گے اس کے باوجود بھی دنیا کے اندر روشنی نہ پھیلے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دوستو سیرت پڑھو، صرف اخبار مت پڑھو، صرف دنیا کے انسانوں کے جھوٹے اور غلط ڈیبیٹ کے پیچھے مت پڑھو، نیوز ایجنسیوں کے پروپیگنڈوں کے اوپر مت توجہ دو. میں آپ کو یہاں کی اس مسجد نور میں بیٹھ کر کے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مخالفت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی اور دنیا کی قومیں تمہیں کھا جانے کے لیے تمہارے دروازوں کے اوپر آ کر کے کھڑی ہو جائے گی، لیکن نبی کی سیرت پکار کر کے یہ بات کہہ رہی ہے. اور میرے پروردگار کا اتارا ہوا قرآن جو قیامت تک باقی رہنے والا قرآن ہے، بہت بلند آواز سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیماریوں کا علاج نبی کی اسی سیرت پاک کے اندر ہے اور نبی کے سینے کے اوپر اتارے جانے والے قرآن کے اندر موجود ہے. کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ کہیں یہ چیز مجھے اور آپ کو ملنے والی نہیں ہے. پھر یہی بات کہتا ہوں، یقین محکم پیدا کرو، مسلسل کنٹینیوز اپنی زندگی کو عملی بنا ڈالو اور پھر محبت فاتح عالم، دنیا کے اندر محبت کا ایک علم لے کر کے، ایک جھنڈا لے کر کے گھومو. پھر بتاؤ یہی تمہاری زندگی کا یہ جو جہاد اور یہ جو کشمکش ہے، قسم خدا کی یہ شمشیر، ایٹم بم اور کلاشینکوف اور اس سے بھی بڑھ کر کے یہ چیزیں کام دینے والی ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ تلوار اٹھاؤ، یہ اٹھاؤ، وہ اٹھاؤ. میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے پروردگار کا کلمہ پڑھا ہے اس پر پورا یقین کرو. ایک ذرہ برابر بھی اس یقین کے اندر فرق نہیں آنا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے لیکن میرے قدم میں جو استحکام ہے، جو مضبوطی ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی تزلزل نہیں آنا چاہیے، وہ ہلنے نہیں چاہیے. اپنی جگہ کے اوپر اگر جان پیش کرنے کی باری آئے جان قربان کر دیں گے. دین کی حفاظت، پھر جان کی حفاظت، پھر مال کی حفاظت، پھر عزت کی حفاظت اور پھر اپنی نسل کی حفاظت. یہی تو وہ 5 چیزیں ہیں جس کے لیے انسان زندگی گزارتا ہے. اگر یہ سب چیزوں سے سمجھوتا کرنا پڑے تو دوستو پھر ہمارا کیا؟ نہ ہماری عزت دوسروں کے ہاتھ میں، ہمارا مال دوسروں کے ہاتھ میں. ایک بات، وقت ہو چکا ہے، آخری بات کہنا چاہتا ہوں. اس وقت مسلمان پوری دنیا کے اندر 1.5 ارب کے قریب مسلمان اس دنیا کے اندر موجود.
दुनिया के रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल जिसको कहा जाता है, खाम माल जिसको कहा जाता है, उसके 60-70% के ऊपर आलम इस्लाम यानी कि मुसलमानों का कंट्रोल। जहानत के एतबार से आप कहें तो ब्रिलियंट ब्रेन जिसको कहा जाता है, अगर इस एतबार से देखा जाए तो सबसे ब्रिलियंट ब्रेन के मालिक अगर कोई हो सकते हैं तो कौन है? मुसलमान है। बहादुरी और शजाअत के जान की बाजी किसी के लिए लगाना है और किसी और के पीछे अपनी जान खपा देना है। तारीख बताती है कि ये कौन कर सकता है? मुसलमान कर सकता है। सब कुछ बहादुरी के जौहर मेरे और आपके पास है, लेकिन आप देखें मेरी बहादुरी दूसरे के कंट्रोल में है, मेरा ये रॉ मटेरियल किसी और के कंट्रोल में है, मेरा ब्रेन और मेरी जहानत किसी और के कंट्रोल में है। हम है ही कहां अपने कंट्रोल के अंदर। दोस्तों, इन चीजों का खुद इस्तेमाल करें, किसी और के इस्तेमाल में न दें, और फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और मदद मेरे और आपके कदम चूमेंगी। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर अपने आप को भी और आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि मायूसी को अपने पास बिल्कुल हरगिज जगह मत दे। और मैं अपने बड़ों से ये बात जरूर कहूंगा, ये जुमले अपनी जबानों पर इस्तेमाल न करें कि अब तो हालात ऐसे हैं वैसे हैं। भाई हालात ऐसे हैं वैसे, ये तो रोना है, ये तो बीमारियां हैं। आप ये मत रोवो, रोना है तो इस पर रोवो कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।